بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ محرم کی 28 اور 29 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کا دن کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ جو شخص بھی یا جس گھر میں بھی یہ عمل کر لیا جاتا ہے، پورا سال اس گھر سے نہ پیسہ ختم ہوتا ہے اور نہ رزق ختم ہوتا ہے، اور اس بندے کی تمام حاجتیں ان 2 دنوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے، اور وہ گھر والے بہت جلد لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل انتہائی آسان ہے، یہ عمل بہت مجرب بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جادو سے بھی زیادہ یہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے، بیٹھے بٹھائے بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ محرم کی 28 اور 29 تاریخ جمعرات جمعہ مبارک کا دن ہے، اور یہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ آخری 2 دنوں میں جمعرات اور جمعہ مبارک کا دن آ جائے تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی زندگیوں میں یہ دن آ چکا ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک لمحات ہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس کی برکتیں ہر لمحہ ہر انسان کے اوپر برستی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ جس کے اندر یا رحمانو اور انا اعطیناک الکوثر ہے۔ بندہ سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے۔ بس اللہ کی رحمت اس بندے کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں، جو کسی مصیبت میں ہیں، جو کسی غم میں ہیں، جو کسی دکھ میں ہیں، جو بے اولاد ہیں، جن کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، جن کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، جن کی دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، یہ 2 دن بہت مجرب دن ہیں۔ حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات اس عمل کو کرنے سے پہلے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس جیسا عمل آپ نے یقیناً پہلے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جب یہ عمل آپ سنیں گے، آپ کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سال میں ایک بار کیا جائے تو پورا سال یقیناً کسی اور عمل کی، کسی اور حاجت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس لیے جو یقین عمل کے ساتھ کرے گا وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جس نے اس عمل کو مکمل سمجھ لیا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ خالق ہے، اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، اسی نے تو ہر چیز کو بنایا ہے۔ پھر جب ہم اس کی رحمت کا سوال اس سے کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں اپنے خزانے سے اتنا نوازتا ہے کہ کسی چیز کی بندے کو حاجت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی حاجات پوری نہیں کروا سکے، ابھی تک آپ بھی اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل نہیں کر سکے، یا ابھی تک آپ لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکے، تو پھر آپ جلدی کریں، اس عمل کو صرف ایک بار پڑھیں، کیونکہ جو اللہ کی یہ صفت مبارکہ یعنی رحمان ہے، اس کو اتنی پسند ہے کہ جو شخص جمعرات اور جمعے کے دن اس صفت کے ساتھ اپنے مالک، اپنے خالق کو پکارتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، اس کی ہر حاجت پوری ہو اور ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو وہ بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، عمل کو مکمل سمجھیں، طریقہ کار مکمل اچھی طرح سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ کرم کے بادل آج ہی آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گے، آج ہی رب کی رحمتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ یہ عمل اس سے پہلے صدیوں بعد ایسا موقع ملتا ہے، صدیوں بعد ہماری زندگی میں یہ اس بار موقع آیا ہے کہ ماہ محرم کے جو آخری دن ہیں، اس میں جمعرات اور جمعے کا دن ہمیں نصیب ہو گیا، اور ہفتے کے دن بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتفاق نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگے یعنی 30 تاریخ نہ ہو، 30 کو چاند نظر آ جائے، یا 29 کا یہ مہینہ ہو جائے۔ اس لیے دوستو آپ اس عمل کو ابھی سے کر لینا۔ جمعرات اور جمعہ یہ آخری 2 دن ہیں، آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو چیزیں واضح کرنے جا رہا ہوں، اگر مقروض ہیں تو آپ قرضے سے نجات کی نیت کریں۔ اگر کسی بھی قسم کی غربت ہے، گھر میں اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا، گھر میں نحوست ہے، دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جیسے جیسے یہ عمل آپ کا مکمل ہوگا، ویسے ویسے دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ اب یہ 2 دن ذرا سمجھیے گا، جمعرات اور جمعہ ہے، یہ دونوں دن ہر شخص جانتا ہے کہ یہ 2 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔
اس دن عمل کرنے سے انسان کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پہ آتے ہیں اور زمین پر آ کے اللہ کے بندوں کے معاملات دیکھتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس بندے کے بارے میں اللہ کو بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں دیکھا، توجہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا بندہ اس وقت تیری عبادت کر رہا تھا، تجھ سے فلاں چیز کا سوال کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو عطا کر دیا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے نیت کرنی ہے، یعنی آپ یوں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب یہاں تک میں آپ کو ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں، آپ نے جو تعوذ اور تسمیہ پڑھی ہے ایک دعا ہے، یہ شیطان مردود خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کے دوران بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ شیطانی خیالات آتے ہیں۔ یہ خاص ان لوگوں کو، ان دوستوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ اکثر میرے بھائی اور میری بہنیں مجھے کمنٹس میں میسج کرتی ہیں کہ ہمیں عمل کے دوران بہت گندے گندے اپنے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس سے نجات کے لیے تاکہ عمل کے اندر کامیابی ملے؟ دیکھیں شیطان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح انسان کو بھٹکا دے، اللہ سے دور کر دے، اس کا یقین کمزور کر دے۔ لیکن جب آپ صرف 2 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں، جس دعا کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعائے مبارکہ کو صرف 2 بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر طرح کی شیطانی فطرے سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ کو عمل کے دوران شیطانی وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک آپ نے اس کے بعد نیت کرنی ہے یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، تو اپنے اس عمل کی بدولت، اپنے اس نام کی بدولت اس مقصد کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما۔ یہ الفاظ آپ کہیں یہاں تک دیکھیں ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی چیز میں نے آپ سے نہیں چھپائی۔ اس کے باوجود اگر آپ عمل کو توجہ کے ساتھ سن کے بھی نہ کر پائے تو پھر آپ کی قسمت ہے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں، بڑی قسمت والے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ عمل کو سنتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کو کرتے ہیں۔ الحمدللہ وہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو میں آپ کو دعائے مبارکہ بتائی ہے اس کے پڑھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد اب آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ والا درود پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی، یا پھر پیارے بھائیو آپ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، یا پھر آپ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں نہ تو آپ نے کمی بیشی کرنی ہے، نہ ہی آپ نے تعداد کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ درود پاک کے ساتھ ہی عمل کا آغاز کرنا ہے، درود پاک پہ اختتام کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، کیونکہ پھر اگر آپ عمل کے اندر کامیاب نہ ہوئے تو پھر آپ کا یقین اٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ اس کی برکت سے رزق میں بے حساب اضافہ ہو جاتا ہے، قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، نور ایمان بھی نصیب ہوتا ہے، گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، شیطانی اثرات سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے، بری طاقتوں سے بندہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے، شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہو جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے جس کو یہ ساری برکتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری رحمتیں چاہیے وہ بندہ ضرور اس عمل کو کر پائے، ورنہ تو بڑے بڑے ایسے خوش نصیب ہیں جو اس عمل کو ہر سال کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں اس کو آج تک شامل ہی نہیں کیا۔ اگر آج وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پیغام کو سن رہے ہیں تو آج توجہ کے ساتھ اس عمل کو تمام دوست احباب تک پہنچائیں اور خود بھی اس کو جلدی سے کریں، گھر والوں کو بھی کروائیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا۔ پھر اس کی برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں اس بندے کو مل جاتی ہیں۔
جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یقین جانو یہ اللہ والوں نے پڑھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، اس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کا یہ شعبہ تھا۔ اس لیے اس کو پڑھنے سے نماز کے خیالات کے اندر، اس کو نماز میں جو خیالات آتے ہیں اس کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے تو وہ خیالات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں نے اس کو اس عمل کا حصہ بنا دیا ہے تاکہ کوئی شخص اس کی برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ بندے کو فتنوں سے محفوظ کرتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ کرتا ہے، غربت کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، دکھ دینے والی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تکلیفوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، صبح شام سوتے جاگتے ہر طرح سے آپ کو یہ مدد دیتا ہے۔ دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہاں تک عمل کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں چھپی زمین و آسمان اسی کے قبضہ میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تخت صحرا میں چھپی ہوئی تمام حقیقتوں کو بھی جانتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جو رب دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، کیا وہ میرا اور آپ کا نصیب نہیں بدل سکتا؟ وہ میرا اور آپ کا نصیب ہی بدلے گا، بس شرط یہ ہے کہ کوئی بدلنے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو، کوئی لینے والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاکی بندے کو نوری ملائکہ سے بھر کے شان عطا کرتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کے زمین پر سبزہ اگاتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے بندوں پہ فضل و کرم کی بارش کرتا ہے۔ وہ دنیا میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محافظ بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس نے فقط اتنا فرمانا ہے کہ کن تو ہو جا، وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ گویا وہ اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے جلوے کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو اس کو دل و جان سے مان لو، اس میں خانے میں آ جاؤ، بس اس کی رحمت کا سوال کرو، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اب یہ اس مبارک آپ نے اس طرح تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول میرے اوپر کر رہا ہے، اس لیے تمہارے گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے، جھگڑوں میں کامیابی ملے گی، مقدمہ چل رہا ہے، مقدمے میں کامیابی ملے گی، برسوں کی ادھوری حاجات پوری ہو جائیں گی، تفسیر قلب نصیب ہوگا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ جو عرض کر رہا ہوں، بس آپ نے اس طریقے کے مطابق اس کو پڑھتے جانا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام رحمت ہے، ایک خاص رحمت ہے۔ خاص رحمت اس کے پڑھنے والے بندے پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر اس کی رحمت ایسی ہے جو عام یا خاص ہر ایک پہ برستی ہے، کوئی غیر مذہب ہو، کافر ہو، یہودی ہو، خدا کا دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے اوپر اس کی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ دیکھیں بارش ہوتی ہے تو وہ امیر غریب نیک بد ہر ایک کے اوپر برستی ہے، ہر ایک کے لیے یکساں ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے نام کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی خاص رحمت عطا کرتا ہے۔ اور زندگی میں انسان کو قدم قدم پہ اس کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو جو شفا ملتی ہے اس کی رحمت کے ذریعے ملتی ہے، انسان کو جو رزق ملتا ہے اس کی رحمت کے ذریعے ملتا ہے، ورنہ تو ہمارے گناہ ہی اتنے ہمارے گناہ ہیں کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہمیں رزق ملے، لیکن وہ ذات اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس کی رحمت کا سوال کرنے سے اس کی رحمت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ یہ اس مبارک آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ عمل دیکھیں کتنا مختصر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اس مبارک اسم اعظم جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اتنا مبارک ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا ولی اس کے نام کے بغیر نہیں بنتا، یعنی جو بھی ولی بنتا ہے وہ اللہ کا جو بھی دوست بنتا ہے وہ اس کی برکت سے بنا ہے۔ یہ شفائی امراض کے لیے، بڑی فیض و برکات کے لیے، ہر ایک پریشانی سے نجات کے لیے، اس میں اللہ کے اصول کے لیے، صاحب کشف بننے کے لیے لوگ اس کا ورد کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے باطن کھلتا ہے، اس کے ذریعے روحانیت حاصل ہوتی ہے، اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اس کے ذریعے پھر ان کے باطن کھل جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تمام کامیابیاں ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس کامیابی کا وہ سوال کرتے ہیں۔ بندے کی شادی رک جانا، بندے کی شادی کا رک جانا، اس طرح بعض ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ایسے نوجوان جن کی شادیاں رک جاتی ہیں، اور بہت سارے مسائل جن کے پیدا ہونے سے، اس طرح جتنے مسائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے
وہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو آپ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو اکیلے نہیں پڑھنا، ایک اللہ کا ذاتی نام ملانا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب ان دونوں اسموں کو آپ اکٹھا ملا کے پڑھتے ہیں پھر بندہ زبان یعنی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی زبان عطا فرماتا ہے کہ وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے جو اسم مبارک ملانا ہوگا وہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے بے نیازی والے، بے نیاز۔ یہ ظالم سے نجات دلاتا ہے، بھوک سے حفاظت کرتا ہے، غربت نہیں آنے دیتا، مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے، صدیوں میں شمولیت کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، سچے صادق بندے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے پڑھنے کی برکت سے ان نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن جو اس کو اس طرح پکارتا ہے اللہ اسے بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ لوگ مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، سب کی مصیبتوں کو وہی دور کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ بندہ ہمیشہ ہر میدان میں فتح اور نصرت حاصل کرتا ہے۔ جس قسم کی برائی میں ملوث ہو، یہ عمل کرنے کے بعد پانی کو دم کر کے اپنی اولاد کو پلائیں، وہ آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر اس میں کوئی عیب ہے، ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو اللہ اس کی برکت سے ان کو تمام کی تمام بری صحبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست قدرت والا ہے۔ اللہ اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے بااختیار ہے، جو وہ چاہے کر لے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے۔ جو چیز موجود نہ ہو اسے وجود میں لانے پہ پوری طرح وہ قدرت رکھتا ہے، جو چیز موجود ہے اسے ایک دم ختم کرنے کا اس کا قبضہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے، اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اب آپ نے یہ دونوں اسم مبارک جیسے میں نے آپ کو بتائیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، دونوں کو اکٹھا پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے۔ تو اب یہاں تک آپ کو امید ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی مکمل ترتیب سن لیں۔ اب جیسے جیسے میں نے شروع سے لے کے آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کرتے جانا ہے۔ اب جب ان اسم مبارک پہ پہنچنا ہے تو آپ نے 18 بار پڑھنا ہے، یعنی 18 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک بڑی اللہ والوں نے تعداد بتائی جو آخری 2 دنوں کے آداب کے اعتبار سے ہے، یہ اللہ والے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس اعتبار سے ہے، تو آپ نے بس اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے جو ترتیب اللہ والوں نے ہمیں بتائی یا سمجھائی ہے۔ ہم تو اللہ والوں کی بات کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو ہمیشہ ایسا فیض ملا ہے جیسے انہوں نے ہمیں دیا۔ ہم نے بھی آپ کو اسی طرح وظیفے بتایا تاکہ آپ بھی اس کی برکتیں دیکھیں، اور اسی طرح ہم آپ تک یہ عمل بتا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس کے اندر سورہ کوثر موجود ہے۔ اب یہ 4 کام آپ کی زندگی کو 4 سمتوں سے کامیاب بنائیں گے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت کے ذریعے چاروں طرف سے آنے والی ہر مصیبت سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، ہر غم دور ہو جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، چاروں طرف سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، رحمت خداوندی آپ کے اوپر برسے گی، کیونکہ ہم نے بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بات جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ بندہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری زبان پہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری رہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو بتانے لگا ہوں، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ کی طرف رجوع ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنے کا درس ہے، اس میں صبر کی بھی ہمیں تلقین ہے، تسلی دیتی ہے، امید دلاتی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تجھے اجر دے گا، اگر تم بہتر چاہتے ہو تو اللہ بہترین عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ نے بس اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے واللہ خیر الرازقین ایک مرتبہ ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 2 بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 3 بار ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ سے آپ نے یا غنی پڑھ کے مانگنا ہے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا،
اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کا نام غنی پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، رکاوٹوں بندشوں کو توڑ کر کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا یہ نام یا غنی 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل، پھر آخر میں اللہ کے حبیب پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج محرم کے آخری 2 دن جمعرات اور جمعے کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 11 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔